رمضان المبارک میں قیام اللیل کو بہت اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں تواتر و کثرت کے ساتھ نماز، تسبیح و تہلیل اور قرأت قرآن میں مشغول رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرضیت کے بغیر قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جس شخص نے ایمان اور احتساب یعنی محاسبہ نفس کرنے کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ترمذی الجامعۃ الصحیح ابواب الصوم رقم 808۔ مندرجہ بالا حدیث مبارکہ سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ رمضان میں نماز تراویح بھی قیام اللیل کی ہی ایک اہم کڑی ہے، جسے قیام رمضان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نماز تراویح کے سبب جتنا قیام اس مہینے میں کیا جاتا ہے، وہ سال کے باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتا۔ اس سے منشائے ایزدی یہی ہے کہ بندہ رمضان المبارک کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے حضور عبادت اور ذکر و فکر میں گزارے اور اس کی رضا کا سامان مہیا کرے، اس لیے کہ رمضان کی بابرکت راتیں شب بیداری کا تقاضا کرتی ہیں، کیونکہ روایات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی راتوں کو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر اپنے بندوں کو 3 مرتبہ ندا دیتا ہے کہ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ بہقی شعب الایمان رقم 3695۔ رحمت پروردگار رمضان المبارک کی راتوں میں سب کو اپنے دامن عفو و کرم میں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ شومی قسمت کے انسان رحمت طلبی اور مغفرت جوئی کی بجائے رات کی ان گراں بہا ساعتوں کو خواب غفلت کی نظر کر دیتا ہے، جبکہ رب کی رحمت اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر پکارتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کنہیں راہ رو منزل ہی نہیں۔ یوں بد نصیب انسان غفلت کی نیند تانے یہ ساعتیں گزار دیتا ہے اور رحمت ایزدی سے اپنا حصہ وصول نہیں کرتا۔